अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। रिलीफ नहीं तो वोट नहीं, पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद ये तो होना ही था और यही वो IMF का मुआहदा है जिसके बाद हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। इसहाक डार साहब की बात की जाए तो उनका कहना ये था कि अगर हमारा मुआहदा IMF से नहीं होता तो प्लान बी तैयार था, उसी प्लान बी को यूटिलाइज कर दिया जाता है इसहाक डार साहब, ताकि नताइज जो है वो यहाँ पर नहीं आते और फिर गरीब आवाम को जो है वो सस्ता पेट्रोल या डीजल जो है वो आसानी से मिल जाता। जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अशक और दुनोश की कीमतों को भी पर लग जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स स्टॉक एक्सचेंज में आज भी रुझान जो है वो मुस्बत देखने में आया। अगर हम बात करें निगरां वजीर आजम की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो मुशावरत हो रही है और बताया ये जा रहा है कि शतुल लिबास साहब जो है वो निगरां वजीर आजम बन सकते हैं। लेकिन हकमी फैसला ताहाल नहीं हो सका। लेकिन अंदाज़ा ऐसे कुछ लगाया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में हम देखेंगे कि निगरां वज़ीर आज़म का जो नाम है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इस पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फारूक डारी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, इनके हमरा हैं नदीम बाकी मौलवी साहब, ये भी एनालिस्ट हैं, और इनके हमरा हैं ताहिर रिजवी साहब, एनालिस्ट। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो किस जानिब जाती दिखाई दे रही है। रुक कर लेते हैं सबसे पहले फारूक डारी साहब का। फारूक साहब, ये बताइएगा कि 16 माह में पेट्रोल की कीमतों में 130 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। अगर पिछली हुकूमत की बात करें तो खान साहब की हुकूमत में इस तरह की महंगाई देखने में नहीं आई थी जो मौजूदा हुकूमत ने की है। क्या समझते हैं आप कि 13 जमातें जो है वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी, यानी कि आसान अल्फाजों में कहा जा सकता है कि PDM जो है वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए पाकिस्तानी पुरजोर मजम्मत करता हूँ ये जो 19 रुपये 95 पैसे जो रातों रात पेट्रोल की कीमत में इन्होंने इजाफा किया। इन्होंने कौम पे एक बहुत बड़ा इनायत की और बहुत बड़ी मेहरबानी की कि 5 पैसे की रियायत दे दी, वरना ये तो पूरे 20 रुपये लगा देते जी। तो 20 ही समझ लें, 5 पैसे इन्होंने कम करके पूरी कौम के ऊपर बड़े एहसानात किए हैं। बहरहाल देखें, 20 रुपये बढ़ने का मकसद ये है कि गोश्त, फ्रूट, सब्जी, दूध, हर चीज़ के ऊपर अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मैंने तो सुना है कि अभी 10 रुपये शायद उस पे दूध पे बढ़ गए हैं जी, और दूसरी चीज़ों पे भी बढ़ गए हैं। तो और फिर आपके किराए बसों के और ये सारी चीज़ें अच्छा कम होते हैं तो कोई कम करता नहीं है। तो बहरहाल आप देखें, पिछली गवर्नमेंट में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था और आप बहुत सारी चीज़ें थी, 150 रुपये का डॉलर था और हर इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो पॉजिटिव थे और मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। 10 डैम आपके रात दिन काम कर रहे थे और मकसद ये है कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी और एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो थी वो सबसे काबिल। अच्छा, थोड़ी मेरी रहनुमाई फरमाइएगा फारूक डारी साहब, ये मुझे बताएं कि PDM जो है वो 13 जमातों का अलायंस है। इस 13 जमातों ने आखिर गरीब आवाम को क्या दिया है? पेट्रोल की कीमतों में तो इजाफा हुआ ही हुआ, जैसे कि आप देखते हैं कि दहशतगर्दी में भी अब जो है उसकी भी हम सुनते रहते हैं, बाजोड़ में जो अफसोसनाक वाकया हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो इस तरह तो फिर यही कहा जा सकता है कि PDM जो है वो फेल हो चुकी है। और फिर हम दूसरी जानिब ये भी देखते हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि खान साहब को इलेक्शन से पहले ही नाअहल कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इनका टारगेट ही है कि खान साहब को दीवार से लगाया जाए और उन्हें नाअहल किया जाए। आज ही ये फैसला आना था, लेकिन खान साहब ने जो दलाइल दिए, 4 घंटे खुद खड़े होकर 35 सवालात के जवाब दिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है जो दिलावर साहब जो हमारे जज हैं उनको ऐसी क्या जल्दी है कि वो बस केस मकसद ये कि आज खान साहब ने कहा तोशा खाना की जो घड़ी जो मेरी जो जिसके ऊपर इतना वावेला मचाया हुआ है वो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने जाके बेची थी जो उस वक्त ब्रिगेडियर था उसके और अब वो मेजर जनरल है। तो क्या मैं पूछता हूँ कि जज साहब उन्हें बुलाएंगे गवाही के लिए? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब महंगाई की जो बात कर रही है, हमने देखा कि $3 अरब
انہوں نے جو IMF سے ابھی معاہدہ کیا، ہر چیز آپ کے ایئرپورٹ بیچ دیے ہیں، آپ کی سی پورٹوں کا سودا کر دیا ہے، یہ سب گروی رکھوا دیے گئے ہیں، یعنی ملک میں کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ 18 ارب ڈالر جب چیئرمین PTI تحریک انصاف کے چیئرمین چھوڑ کے گئے تھے خزانے میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ $1 نہیں بچا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج 40 ارب ڈالر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خزانے میں ہے۔ اور ایک چیز اور میں بڑی مذمت کروں گا کہ یہ لون لیتے ہیں تو عام پبلک کو تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آپ اور بھی ایک چیز اور بتاؤں کہ ابھی پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 2.33 ارب کی نئی گاڑیاں بیوروکریٹ کے لیے خریداری کے لیے اعلان کیا ہے۔ مجھے یہاں عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، اور آپ یہ خرچے کریں، اور ایک MNA کو 25 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں، کس بات کے؟ ندیم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ ندیم صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ اتنا مہنگا ہمیں نہیں مل رہا تھا، جبکہ 16 ماہ میں اگر ہم اندازہ لگائیں تو 130 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نااہلی ہے PDM کی؟ نہیں جناب، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ آپ چیک کر لیں، 6 جولائی کو انٹرنیشنل مارکیٹ تھی $71 پر بیرل، اور یہ بڑھتے بڑھتے آج $82 کے بیرل تک پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ $10 آپ کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ روس سے جو خام تیل آیا ہے پھر اس کے بارے میں بھی یہ روس کی بات نہیں، انٹرنیشنل ریٹ جو ہوتی ہے پوری دنیا کی میں بات بتا رہا ہوں، پوری دنیا کا کب آیا تھا، اور یہ ریٹ آپ کب کے بتا رہے ہیں؟ یہ میں 6 جولائی سے لے کے آج تک کے پورے مہینے کی ریٹ بتا رہا ہوں، کوئی ایک دن کی بات نہیں بتا رہا میں، کہ جس طرح سے گراف چلتے ہوئے اوپر آیا ہے WTI کا، تو یہ ورلڈ وائڈ ریٹس ہیں دنیا کے اندر، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پاکستان میں۔ تو جو $70 بیرل سے جو $71 بیرل سے ریٹ چلا، آج کا جو ہے $82۔ IMF کے معاہدے کے اثرات نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آگے فیکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹس ہیں جو کہ دنیا بھر میں اس کے ایفیکٹس آتے ہیں۔ اب دوسری باتیں ہم یہ کریں گے، ایک سیکنڈ کی قطع کلام میں کروں گا۔ گزشتہ حکومت نے $115 پر بیرل آئل تھا، اور قیمت جو تھی $150 پاکستان میں تھی۔ اب پلیز دیکھیں، بات یہ حکومتوں کی، اگر ہم کارکردگی کے اوپر بات کرتے ہیں تو سیناریوز ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹس ہوتے ہیں، پھر اکنامک جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم نے نیگیٹیوٹی کو، ہر چیز کو ایک بہت سنسنی خیز خبر بنا دیتے ہیں۔ ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے جب یہ انٹرنیشنل آئل مارکیٹ بڑھ رہی تھی تب ہم نے کس طرح سے پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس جو IMF کے جو اثرات ہیں وہ بالکل آ رہے ہیں، اور بڑا مشکل وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کی وجہ سے جو ہے نا، ہم ٹیکسز کے اندر ہم ریڈکشن کر نہیں سکتے ہیں۔ تو ندیم مولوی صاحب، ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مشکل وقت سے ہم نکل گئے ہیں، ملک جو ہے اب تیزی کی طرف گامزن ہے، پھر اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں، اس کی وجہ ہے، دیکھیں، آپ کا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، $4 ارب بھی نہیں تھے، اور آپ کو پتا ہے PTI سمیت تمام حکومتیں جو اپوزیشن میں تھی وہ کہہ رہی تھی جی آج گری حکومت، کل گری، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی ملک ڈیفالٹ کر جا رہی، یہ ساری باتیں تھی۔ مگر جب IMF نے پیسے دیے، اس کے بعد $4 ارب سے آج $14 ارب تک پہنچ گیا۔ پھر ہم بات کریں گے سرمایہ کاری کی۔ ارامکو نے $10 ارب کا OGDC سے MOU سائن کیا ہے، جو کہ ریفائنری لگایا جائے گا بلوچستان میں۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ جو دنوں کے اندر 4 سے 14 ارب لے کے گئے، اور جو دنوں کے اندر $10 ارب کا سرمایہ کاری ہوئی۔ اس کے اوپر آپ ایک اور بڑی خبر جو کہ آپ دیکھیں، یہی وجہ تھی کہ سٹاک مارکیٹ تیزی کیوں۔ سٹاک مارکیٹ کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے سنسنی خیز خبروں کے اوپر بلیو نہیں کرتے، اعتماد بحال ہو رہا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معیشت کی عکاسی جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ کرتی ہے۔ مگر آگے آنے والا وقت جو ہے بڑا مشکل وقت ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں معدنیات کے اوپر۔ معدنیات کے اوپر اگر حکومت کامیابی کے ساتھ کرتی ہے تو ملک کا تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہم ایگریکلچر گروتھ کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو جو لانگ سینیریو اور اکنامکس جو ہے نا، وہ ایک دن میں ڈائنامکس چینج نہیں ہوتے،
اس کو چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. طاہر رضوی صاحب کا رک کر لیتے ہیں. طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ سینئر اینالسٹ ہیں, کہ جب دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں بھی اضافہ ہونا ہی ہوتا ہے, تو یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ کتنا ایکسیپٹیبل ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو نگراں حکومت آئے گی اور پھر IMF کی ادائیگیاں ہوں گی, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ادائیگیاں جو ہیں وہ وقت پہ کی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ ساگ ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی وقت پہ ادائیگیاں کی ہیں اور چند ماہ جو ان کے رہ گئے ہیں اس میں بھی ادائیگی جو ہے وہ وقت پہ کی جائے گی نگراں حکومت. دیکھیں, فرسٹ آف آل وی کین ناٹ کمپیئر انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ پاکستان. جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے کیا انٹرنیشنل ہوتا ہے؟ یہاں سگنل توڑے جاتے ہیں, کبھی توڑے جاتے ہیں. کسی انٹرنیشنل ملک میں ہمت ہے کسی کی؟ یہاں پر رشوت لی جاتی ہے, کسی کی ہمت ہے؟ یہاں پر ایک ناجائز زمین پر اور مکان بنا دیا جاتا ہے, کسی کی ہمت ہے؟ کسی کی نہیں ہے. تو پاکستان کو کسی انٹرنیشنل ملک سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے کا دبئی ہے, وہ کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں پہنچ گئے. مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ سر ہمارا پڑوسی ملک بھارت کہاں پہنچ گیا اور ہم بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا؟ اب تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایک تقریر میں کہا کہ بھارت جو ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے. یہ وزیر اعظم کے الفاظ. وہ تو بیچارے بہت پہلے سے بھارت سے امپریس ہیں. جبھی تو ان کی شادی میں جو ہے نا وہ مودی صاحب آئے تھے, وہ تو غریب ہیں امپریس. ان کی تو اپنی فیکٹریاں ہیں, ان کے سارے سسٹم ہیں, ان کی پارٹنرشپ ہے, ان کو تو چھوڑ دیں. میں بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ سے. میں اس وقت مقابلہ کروں گا پیٹرول کا جب میرے ملک میں سڑکیں بنی ہوئی ہوں گی, جب میرے ملک میں روزگار ہوگا, جب میرے ملک میں غریب آدمی کو کسی مل میں نوکری ملتی ہوگی, جب میرے ملک میں کسی افسر کو رشوت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی. میں اس وقت کہوں گا ہاں مجھے انٹرنیشنل مارکیٹ سے مقابلہ کرنا چاہیے. بالکل نہیں. میرے ملک کی جو حالت ہے اس میں غریب عوام کے اوپر 0.05 اگر اخراجات پڑ رہے ہیں, 0.05% بھی اگر بڑھایا جا رہا ہے تو اس ظلم ہے. کسی کو نہیں پتا آج کل کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں, کتنے لوگ پیٹرول کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں میں جانا آنا بند کر دیا ہے. لوگوں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. دیکھیں پیٹرول کا مسئلہ یہ ہے, میں تو کہتا ہوں سسٹم ہی ختم ہونا چاہیے کہ جی 15 دن ارے ایک دفعہ بڑھا دو بھائی 4 مہینے. میں آپ کو اس کا ریزن دوں گا, جسٹیفائڈ ریزن. دیکھیں سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ بڑھائی گئی تھی 35 روپے, اور اسی حالیہ ایک آدمی جاب کرتا ہے, ایک آدمی جاب کرتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارے یہاں سیلری پرسن ہے نا, وہ ناپ کے اپنی سیلری چلاتا ہے نا, بیوی کو بھی روکتا ہے, بچوں کو بھی روکتا ہے, تو 25 تاریخ کو اس کی سیلری ختم ہو جاتی ہے. جب اس کا 20 روپے لیٹر پہ پیٹرول پہ بڑھا اور اس کا 1 لیٹر روزانہ کا اگر پیٹرول کا خرچہ ہے تو 1200-1500 روپے مہینہ تو اس کا یہی خرچہ پڑ گیا. تو مطلب اس کے اوپر تو برڈن ہوتا ہے. دیکھیں کسی کے درد کو کوئی نہیں جانتا, جس کے اوپر پڑتی ہے. میں ڈلوا سکتا ہوں, اللہ کا شکر ہے میرے پاس گاڑی ہے, اچھی بھی ہے بری بھی ہے, میں مالی حالت میری بھی کوئی اچھی نہیں ہے, لیکن جب پیٹرول پمپ پہ جاتا ہوں تو 20 روپے اثر نہیں پڑتے. بٹ وہ جو چھوٹا آدمی ہے جس کی بائک ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں, پہلے کبھی کبھار ہوتا تھا بائک الٹا کے بائک والے چلا رہے ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں کراچی میں 4-5 بائک والے ضرور الٹا رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی انٹرنیشنل, یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں, میرے دوست کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ 70 سالوں سے, بلکہ ساری دنیا میں جو انڈیا بنگلہ دیش جس کی یہ بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کا مطلب یہ کہ تیل ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوتا, ہم باہر سے خریدتے ہیں. اگر ہم 50 روپے کا تیل خریدتے ہیں تو ہم 10 روپے میں نہیں بیچ سکتے. مگر یہ بات جو ہے کہ جی غریبوں کے اوپر مسئلے, پچھلی حکومت, یہ سب چیزیں, یہ 70 سالوں سے ہمارے مسئلے مسائل ہیں. اس کے اوپر ہمیں چاہیے ہوتا ہے اکنامک پلان, اکنامک ماڈلز, جس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر ہم یہی جذباتی سپیچز جو ہے ہم نے پچھلے 70 سالوں میں دیا, ہم غریب عوام, مگر غریب عوام کے مسئلے مسائل کے لیے ہم بھی یہ دیکھنا ہے فورکاسٹ. اگر آئل $100 پہ چلے جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں ہر چیز کو اکنامکلی پلان کے تحت کرنا پڑے گا, ورنہ جو پچھلی حکومتوں نے کیا اس کو ہم کبھی بھی اوور کم نہیں کر سکیں گے. کیونکہ ہم غلطیوں پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بہت کثیر تعداد کے اندر ایران سے آئل اسمگل ہو کے پاکستان بلوچستان کے تھرو آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آف دا ریکارڈ آفیشیل اسمگلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ملینز آف لیٹر روزانہ کی بنیاد پہ ایران سے اسمگل ہو کے آئل آتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے وہاں سے 18 روپے لیٹر پڑتا تھا, آج 29 روپے لیٹر پڑتا, جو یہاں پہ 200 اور 250 روپے لیٹر بکتا ہے. تو ہمیں رشیا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایران سے آفیشیلی کیوں آئل نہیں منگاتے اور امپورٹ کریں؟ حکومت کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یو ایس اے سے ڈرتے ہیں, ہم معاہدہ نہیں کر سکتے؟ نہیں, اس لیے کہ ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ تو جس کی آشیرواد لے کے آئے, یہ تو ان کے پروجیکٹ کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر کوئی یہاں پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا آشیرواد لے کر ہی آتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ
मैं आपको ऑफिशियल जो अमेरिकन स्पोक्समैन का बयान बताता हूं, जो उन्होंने कहा कि when Pakistan was not supporting Ukraine, so we are the one, we removed them, and we are the people who were involved in the regime change. ये on record है अमेरिकन ऑफिशियल स्पोक्समैन का. तो आप मुझे ये बताएं बिल्कुल ठीक है कि ये हमारे मुल्क के अंदर अभी जो भी बैठे, इनके सब क्या बैकग्राउंड देखें. बिल्कुल ठीक है. डाडी साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे और निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से जो है वो भी गुफ्तगू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. स्टे विद अस. जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है वो मुशावरत जारी है और अब से कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि निगरां वज़ीर आज़म का जो नाम है वो अनाउंस कर दिया जाएगा. निगरां वज़ीर आज़म की एक अपनी ही अहमियत होती है और जब इस तरह के खदशात मौजूद हों कि इलेक्शन 60 दिन में होंगे या नहीं होंगे, या फिर खान साहब की नाअहली का वेट किया जाएगा और निगरां हुकूमत जो है वो कितनी देर तक या कितने वक्त तक जो है वो हुकूमत कर सकती है. ताहिर रिजवी साहब का रुख कर लेते हैं. ताहिर साहब, क्या लगता है आपको कि अगर निगरां हुकूमत आएगी तो क्या हम देखेंगे कि आसानी से जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे 60 डेज में? और यहाँ पे चंद नामों पर भी गौर किया जा रहा है. 5 नाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को दिए हैं. मुशावरत जारी है जिसमें पीटीआई का नाम कहीं पर भी नहीं है. क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन एक ऐसी बला है इस मुल्क में जिसके बारे में ना किसी फरिश्तों को भी शायद प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम होगा. जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो मतलब सिनेरियो नज़र आ रहा है, उसमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि कोई ऐसे इलेक्शन होंगे. अगर इलेक्शन होने होते तो फिर ये जो निगरां गवर्नमेंट है, इसको जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं, वो इख्तियारात जो कि नहीं देने चाहिए, वो फिर क्यों दिए जा रहे हैं? तो इलेक्शन का तो कहीं आस पास मुझे तो कोई इलेक्शन ऐसा खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा. तरदीद कर दी कि हम नहीं चाहते कि इख्तियारात दिए जाएं निगरां वज़ीर आज़म को, जो कि एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास होने चाहिए. देखिए, मसला ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो टीवी पे बयान होता है वो कुछ और होता है और जो अंदरूनी बातें होती हैं वो कुछ और होती हैं. बेचारी पीपल्स पार्टी, बेचारी पीडीएम, बेचारी ये 13 जमातें, हाँ गरीब, इनकी कहाँ इतना वजन है कि मना करें कि यूं ना करो. जहाँ से होना है, जैसे होना है, वो अल्लाह को खबर है और वहीं से होगा. ये बेचारे तो सब बस हमें आपको दिखाने के लिए जरूर हैं कि जी जमहूरियत दफन नहीं होने देंगे. पे नहीं चलते जरदारी साहब, तो उनके पाँव पे नहीं चलते. जरदारी साहब को जब जरूरत पड़ती है तो पता नहीं क्या कर लेते हैं वो तो आप देखिए, सब कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी. तो भारी कैसे होता है आदमी? भारी ऐसे तो नहीं होता ना, अपनी चालों से, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपनी चीजों से होता है ना. तो मतलब ये तो आप छोड़ दें, ये ना कहें कि जी वो पीपल्स पार्टी और मौलाना मुत्तफिक हो गए कि जो भी आएगा निगरां वज़ीर आज़म, हम तो चाहते हैं जमहूरियत. जमहूरियत तो उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन रातों रात फैसला हुआ था. एक गवर्नमेंट हट गई थी, दूसरी आ गई थी, उस दिन जमहूरियत खत्म हो गई थी पाकिस्तान से. वो उस वक्त रात को अदालतें खुल गई थी, उस वक्त जमहूरियत खत्म हो गई थी. उसके बाद जमहूरियत कब खत्म हुई? उसके बाद जमहूरियत जब खत्म हुई जब मेरी प्यारी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्यारा फैसला हिम्मत दे के किया कि इलेक्शन करा दो, और नहीं हुआ. उस दिन भी जमहूरियत खत्म हो गई थी. उस दिन रात 12 बजे अदालत क्यों नहीं खोली गई जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला था कि 14 मई को जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए पंजाब में? तो उस दिन रात 12 बजे क्यों नहीं अदालत खोली गई? वो तो अदालत की हुकुम उदूली हो गई. ताहिर रिजवी साहब, अदालत की कुछ इख्तियारात हैं. अदालत कोई डंडा लेके नहीं कोई अमल दरामद करा सकती. इखलाकी तकाजे होते हैं दुनिया में. हर मुल्क में जो भी उसमें डिसीजंस होते हैं अदालत में, उसका एहतराम किया जाता है. ये हैरत अंगेज मुल्क है. यहाँ पर अदालत आलिया का इतना बड़ा जो डिसीजन हुआ उसका एहतराम नहीं हुआ. और इससे ये देखें, हमारे मुल्क में कोई अच्छा कल्चर डेवलप नहीं हो रहा. आप यकीन करें कि जो अब नजर आ रहा है, अब जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से नजर आ रहा है, अब तो दिल भी नहीं चाहता कि अगर हम किसी चीज के इंसाफ के लिए अदालत में जाएंगे तो होगा क्या. पहले भी ये सब कुछ होता था. अदालत के मतलब जो अहकामात होते हैं उस पर अमल दरामद कम होता था या उसमें रेजिस्टेंस होती थी. बट जिस तरीके से इसको रगेदा गया है, इसका मर्डर किया गया इस फैसले का, वो पाकिस्तान, देखिए आज बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं है बोलने की इस फैसले के बारे में. फैसला तारीख लिखती है. वही भुट्टो जिसको फांसी दी गई थी ये कह के कि ये कातिल है, वही जुडिशनल मर्डर कहलाया तारीख ने. और उस जुडिशनल मर्डर को आज तक कोई नहीं चेंज कर सका. जो भुट्टो की फांसी थी वो एक वक्त तक फांसी रही, लेकिन जिस दिन से वो जुडिशनल मर्डर हुआ है, किसी अदालत ने नहीं कहा नहीं ये तो गलत इल्जाम है, हमने सही किया था. तारीख अपना वक्त मुअय्यन करती है. तारीख के बाद भी याद रखेगी, तारीख लिखेगी, इसको लिखेगी. और खुद कह चुके बड़े बेरहम तरीके से हमने किया था और हमने दबाव के तहत ये फैसला नहीं समझ में आ रहा लोगों को. इस वक्त कुछ भी नहीं था, कर देते. मैं आपको बताऊं, इमरान खान आने के बाद भी ना साल 2 साल में लुड़कियां खाता,
جو ملک کا حال ہے نا, اس ملک میں عمران خان کیا پتہ نہیں کون سا خان آ جائے وہ بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو قومیں اپنی حالت خود نہیں بدلتی اس کی حالت کون بدلے گا. ٹیلیفون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کا تعلق ہے مسرت نیازی صاحبہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مسرت صاحبہ آپ کے وقت کا. آپ کو بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مسرت نیازی صاحبہ, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, 13 جماعتوں کا الائنس ہے اور خان صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا اگر میں 1 سال پیچھے آپ لوگوں کو لے کے جاؤں. لیکن اگر بات کی جائے کہ 16 ماہ میں جو پیٹرول کی قیمتوں میں 130 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, یہ اضافہ تو خان صاحب کے دور میں بھی نہیں تھا. اگر میں آپ سے سوال یہ کروں تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا قصور نہیں ہے, اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, لیکن آپ کے اتحادی تو ہیں, ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نو ڈاؤٹ ہم انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا جو بات کر رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, لیکن بارہا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ اس چیز سے بالاتر ہو کر انہوں نے اقدامات اور بہت سخت اقدامات اٹھائے ہیں کہ جو بھی مہنگائی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ عوام کے مفاد میں تو کم ہوا ہے لیکن ملک کے مفاد میں ضرور ہوا ہے. دیکھیں آج جس طرح سے اسحاق ڈار نے کہا, میں نہ اسحاق ڈار کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں بلکہ میں اس کو غلط ہی کہہ رہی ہوں, صحیح نہیں کہہ رہی ہوں ان کے اقدام کو, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ضرور. دیکھیں پتہ ہے انہیں بھی کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, لیکن اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا ووٹ بینک پہلے بھی خراب ہوا ہے اور مزید خراب ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے لیے, تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ان سے زیادہ بہتر پوچھی جا سکتی ہیں, لیکن میں اس چیز کو دیکھیں بحیثیت عوام کے میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے ساتھ اچھا نہیں ہوا جو آج انہوں نے پیٹرول کا جاتے جاتے ایک بم گرایا ہے اور عوام کو جو تحفہ دیا ہے اس کو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ عوام کے لیے بہتر ثابت ہوا ہے. لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے. لیکن مسرت صاحبہ اعتماد میں تو لیا جا سکتا تھا نا پی ڈی ایم کو, زرداری صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کو, ظاہر فارن منسٹری ان کے پاس ہے تو روابط تو ہوتے ہی, رابطے تو ہوتے ہی ہیں. اور نہیں دیکھیں اگر انہیں اعتماد میں نہیں لیا تو اس کا خمیازہ بھی وہ خود بھگتیں گے. لیکن دیکھیں جس طرح خان صاحب نے جاتے جاتے نا پیٹرول کی پرائزز کم کی تھی تو آپ نے دیکھے ملک کا انہوں نے خود ہی کس نیچ پہ لے آئے تھے. اور اگر یہ بھی اسی طرح کرتے کیونکہ عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے اور اپنی سیاست بتاتے تو وہ بھی میں سمجھتی ہوں ناقابل یقین تھا. یہ چیزیں ان سے زیادہ پوچھ لی جائیں اسحاق ڈار کو ذرا اپلائن پہ تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر بریف کر سکتے ہیں بنسبت میرے نا. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, ٹھیک ہے, یہاں تک تو مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی, لیکن نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے ذرا ہم آپ سے بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ نگراں وزیر اعظم کے پاس وہ اختیارات ہوں جو کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس ہونے چاہیے, جبکہ نون لیگ چاہتی ہے. اس پہ ذرا بتائیے گا آپ کا کیا موقف ہے, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 نام دیے ہیں نگراں وزیر اعظم کے لیے, یا نون لیگ نے 5 نام دیے ہیں, تو اس پہ آپ لوگوں کی کیا مشاورت ہوئی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے؟ اور سوشل میڈیا کی بات کریں اور کچھ نیوز میں بھی اس طرح کے نام چل رہے ہیں کہ عشرت العباد جو کہ سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں وہ بھی نگراں وزیر اعظم بن سکتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں نگراں وزیر اعظم کوئی بھی بنے, پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس کے پاس لامحدود جو ہے نا نہ ہو اختیارات نہ ہو. ایک چیز تو یہ بالکل ہے کیونکہ وہ جو الیکٹڈ ہوگا پرائم منسٹر اس کے پاس ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ بالکل جو نام ہم نے دیے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ ہوں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اور اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہے یقیناً ان کے سامنے وہ رکھے جائیں گے اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ فائنل ہوگا جو جمہوری طریقہ کا. بالکل ٹھیک ہے, ندیم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. ندیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ نگراں وزیر اعظم کی اہمیت کتنی ضروری ہے, اس کے پاس اختیارات کتنے ہونے چاہیے, کیونکہ جو پاکستان کی اس وقت سچویشن ہے, باجوڑ میں جو افسوسناک واقعہ ہوا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر حکومت کے پاس بھی اسی طرح کے اختیارات ہونے چاہیے جو کہ ایک الیکٹڈ حکومت کے پاس ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو پالیسی میکرز ہیں, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں گے کہ مانیٹری وائز جو کہ ملک کی معیشت کی بات کریں گے, وہ اختیارات جو ہے میرے خیال سے وہ حکومت کو دینی چاہیے جو کہ سٹیبل حکومت ہوتی ہے.
निगरां हुकूमत को इन चीज़ों, क्योंकि इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उनका इम्पैक्ट 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक रहता है, तो 2 दिन के फैसले नहीं हो सकते। निगरां हुकूमत का काम ये है कि वो इंतज़ामिया को संभालें उस वक्त तक जब तक के फ्री फेयर इलेक्शंस हो, ताकि किसी किस्म के मसले मसाइल ना हो। और आम तौर पे यही देखा जाता है कि ख़ास तौर पे ऐसी हुकूमत लाई जाती है जो न्यूट्रल होती है, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होती, और डिसीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस वक्त मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि 1 महीने 2 महीने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल बेस किसी शख्स को लाए और उसकी एक गलती हमारे पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। तो ये कोई आसान काम नहीं है निगरां हुकूमत लाना, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी स्टेटमेंट, और ख़ास तौर पे जब हमारे पास बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप देखिए ना हमारे पास हम 2 किस्म की जंग लड़ रहे हैं, एक इकनॉमिक जंग है और दूसरा हमारे दुश्मनों की जो साजिशें होती हैं, जो कि मुख्तलिफ आपने देखा पिछले 5 सालों में इदारों को गंदा करना, गलत काम करना। आज आप मुझे बताएं ना, आज जितनी भी हमारी मुसीबतें, हमारे इदारों ने ही मदद की। सैलाब आया किसने मदद की, बारिश आया किसने मदद की, जलजले आए किसने मदद की। फिर सियासी लोग जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो इल्ज़ामात करते हैं। मैं समझता हूं कि इदारे को बीच में कई दफ़ा कह चुके हैं कि ना लाएं, और ये जो टिकटॉकर्स, और मैं सबसे गुजारिश करूंगा खुदारा इदारों को आम आदमी बीच में लाता है या करें। सियासत के लिए अपने मनपसंद वजीर आजम के लिए इदारे खुद बीच में आते हैं? देखिए इसको एक हमारे इंटरनेशनल जो के हमारे जो दुश्मन है वो एक शोशा छोड़ते हैं, बच्चे कोई पॉपुलैरिटी के लिए, कुछ जो है वो जोश में आके, जैसे कि अभी जो पेट्रोल की बातें सब सारी दुनिया कर रही है, कोई ये मुझे बताए ना कि 1 महीने में सारी दुनिया में 10% पेट्रोल बढ़ा है, तो फिर हमारे यहाँ हम क्या करें? हम कहें नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, हम दुनिया से अलग हैं, हम सस्ता देंगे। हम कहां से सस्ता देंगे? क्या हमारे यहाँ तेल निकलता है पाकिस्तान में? क्या हमारी मईशत बहुत सितारों के इसके ऊपर चमक रही है? दादी साहब से मैं इस पे पॉइंट ले लूं। आपने मौलवी साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि जब हमें खुद खरीदते हैं हम तेल, जब दुनिया भर में महंगा हो रहा है तो फिर पाकिस्तान में भी होगा। मैंने पहले अर्ज किया ना कि आपके पड़ोस में आपको 29 रुपए लीटर घर पहुंचा के वो देते हैं ऑयल, तो आप क्यों नहीं लेते उनसे? आपको किसका खौफ है? किस मुल्क का खौफ है? जरा मुझे बताएं ना दादी साहब। इनको अमेरिका का खौफ है कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, क्योंकि इनकी सबकी जायदादें बाहर है, इनके पैसे बाहर है। वो जो कहेगा ये 2 कदम उससे आगे चलते हैं। कि हमारी, आपने BCCI बैंक का नहीं देखा था? ठीक है कि उनका सब। अब बात ये है कि जिस तो खान साहब ने फिर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? वो तो नहीं डरते ना भाई। खान साहब कितने आजाद थे, आपने देखा नहीं कि बाजवा साहब की जो इंटरफेरेंस थी उनकी हुकूमत में। एक तरफ हामिद मीर कहते हैं कि हामिद मीर उनकी मजबूरी थी, कोई वो मकसद, आज भी क्या कर सकते हो, 2 केसेस लाद दिए उनके ऊपर। अब आप देखें, जब तक इदारे अपनी आईनी हुदूद में नहीं रहेंगे, ये मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जब ये ऑर्डर आइन के तहत देता है कि आपने 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इस ऑर्डर को मानते ही नहीं है, ये हुकूमत कह रही है PDM की। तो अगर इस तरह की धर्मी करेंगे और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो आपका सरमायाकारी कौन करेगा? जो ये $10 अरब की बात कर रहे हैं, वो MOU साइन हुआ है, पैसा नहीं आया। MOU तो आपको पता है कि MOU की अहमियत क्या है। जब तक आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तब तक आपके कोई भी इन हालात में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और हमारी हालत देखे ना कि यहाँ पे, अच्छा कराची मुस्तफा साहब अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, फिर आपकी तरफ भी आएंगे। सवाल इसी में आ जाएगा। ठीक है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो सबसे ज्यादा मुल्क में टैरिफ ले रही है हमसे, सबसे ज्यादा। लाहौर, पेशावर सबसे ज्यादा कराची में लिए जाता है। इसकी बुनियादी वजह भी मैं बताता हूँ, मुशर्रफ साहिबा इसका जवाब देते। 2007 में जब निचकारी हुई कराची इलेक्ट्रिक की, तो उसमें एक शिक थी कि 7 साल तक आप इसके नर्ख को बढ़ा नहीं सकते। 2008 में जब जरदारी साहब की हुकूमत आई, उन्होंने दोबारा KE से मुआहिदा किया और उस शिक को ख़त्म कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, उस शिक को ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद जो इजाफे शुरू हुए हैं, और वही वजह है कि आज कराची के लोगों को सबसे महंगी बिजली मिल रही है। मुशर्रफ साहिबा, आपने दादी साहब की बात सुनी, आप चाहते हैं कि मैं उनका सवाल रिपीट करूं?
اب مجھے آواز بالکل بھی ڈاڑی صاحب کی نہیں آئی اور ان کی آواز میں دوہرا دیتا ہوں. 2007 میں جب کراچی KESC کی نجکاری ہوئی جنرل مشرف کے دور میں, تو اس کے اندر ایک کلوز تھا کہ 7 سال تک آپ اس کے بجلی کے نرخ میں ٹیرف کے اندر کوئی اضافہ 7 سال تک نہیں کر سکتے. 2008 میں جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو زرداری صاحب نے دوبارہ اس ری ایڈریس کیا اس معاہدے کو, اور انہوں نے وہ شے ختم کر دی جو 7 سال کی تھی. اس کے بعد سے جو ہو شربہ اضافہ شروع ہوا ہے کراچی الیکٹرک کی طرف سے, تو وہ آج تک کنٹرول میں نہیں آیا ہے. تو ہمیں پیپلز پارٹی کی اس کلوز کی وجہ سے, اٹھانے کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ڈاڑی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی رائے تو نہیں, یہ آن ریکارڈ ہے جی, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ معاہدے کو. میری بات سنیں گے نا پلیز, آپ سنیں گے تو بتاؤں. بات دراصل یہ ہے کہ جی یقیناً معاہدہ ضرور ہوا ہوگا, لیکن کہ الیکٹرک کا معاہدہ پرویز مشرف صاحب نے کیا, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور جناب پھر معاہدہ ہوا, تو اس کے پس پردہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جس ٹائم اور جس وقت میں گورنمنٹ ملی تھی وہ کیا حالات تھے اور اس طرح سے تھے. اور اگر ہم ان کی نجگاری ختم کر ریٹرن وسائل سے, اس کے بعد بھی کئی گورنمنٹس آئیں. اب مجھے بتایا, ہم نے تو پھر بھی پروٹیسٹ کیا, ہم نے تو پھر بھی کہا کہ نجکاری کو ختم کیا جائے, ہم نے تو کہا کہ دوبارہ سے گورنمنٹ کے پاس جانی چاہیے. تو اس کے بعد اور کس نے امپلیمنٹ کیا؟ جو خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں کروں گا, تو اپنا دوست بنا کے انہیں بیٹھ گئے. میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, دادا گیری کو ختم ہونا چاہیے اور واپس سے یہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے, یا اور بہت سارے جو ہے نا اور ادارے یا اور لوگ موجود ہیں جن کو اگر پرائیویٹائزیشن ہی کرنی ہے اس کی تو کسی اور کو دیا جا سکتا ہے. ادروائز ہماری تو ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, کیونکہ بات عام انتخابات کی بھی ہو رہی تھی, تو یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کتنا ٹف رہے گا الیکشن کی کیمپین کرنا, کیونکہ جو ملکی حالات ہیں پھر وہ وعدے کیے جائیں گے کہ ہم IMF کی طرف نہیں دیکھیں گے, یا وقت پہ ادائیگیاں ہوں گی, یا پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لائی جائے گی, سرکاری اسکولس کی حالت جو ہے وہ بہتر کی جائے گی, علاج مفت فراہم کیا جائے گا, اور بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے گی. میں نے تو بہت زیادہ ہی بول دیا ہے آج, تو ذرا مجھے بتائیے گا. خدیجہ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں ہر سیاسی پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے, اپنے منشور کے تحت اپنی ویژن کے تحت وہ بات کرتی ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن سب سے الگ ہے اور صحیح معنوں میں عوامی پارٹی ہے, جو کچھ ہم کہیں گے مشکل حالات میں بھی انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. اور جہاں تک آپ نے کہا کس طرح سے کریں گے, دیکھیں اتنے مشکل حالات میں خان صاحب نے تو 50 لاکھ گھروں کا کہہ دیا تھا. جب آپ دیکھیں سیلاب ابھی سندھ کے اندر جو آیا ہے پچھلی دفعہ, بارشوں کے اندر جو کمی آئی ہے, تو آپ دیکھیں کہ 21 لاکھ دینے کا وعدہ کیا ہے, اور وہاں 3 جگہوں پہ لاڑکانہ میں, شکارپور اور جیکم آباد میں اس کی بنیادیں بھی رکھ دی گئی ہیں, اور لوگوں کو مالکانہ حقوق پر وہ جگہ اور ان کے جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو دینا شروع کر دی ہے. تو یہ بھی تو مشکل حالات ہے نا. تو یہ چیز نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ اپنی بات ٹھان لیتی ہے اور عوام کی خدمت کا سوچ لیتی ہے تو وہ یقینی طور پر اقدامات کرتی ہے اور اپنا مسرت صاحبہ, یہ تو ہم نے انٹیریئر سندھ کی بات کر لی, لیکن کراچی جو کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, جو کہ 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, یہاں پہ بجلی نہیں ہے لیکن بجلی کے بڑے بڑے بل ہیں. اگر خان صاحب کی حکومت میں بات کی جائے تو وہاں پہ پھر بھی گھروں میں جو ہے کچن میں گیس آتی تھی, اب تو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ برقرار ہے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ موسم سرما میں جو ہے وہ گیس نہیں ہوتی, لیکن اب ان حالات میں جو ہے وہاں پہ بھی گھروں پہ گیس موجود نہیں ہے, پھر اوپر سے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہے. جی بالکل آپ نے بچا فرمایا. دیکھیں بجلی اور گیس یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے اور سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی ہے. جب ہماری اگر گورنمنٹ ہوتی تو اس قسم کا سوال کرنا میں سمجھتی ہوں بہتر ہے. اور دوسری بات ہے, اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے مطلب ہمیشہ کہا بھی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پر آواز اٹھائی ہے کہ سندھ جو ہے نا سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ستیلی ماں والا سلوک کیوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو یقینی بات ہے جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو وسائل صحیح طور سے ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور جو غلط ہو رہا ہے
اس کو یقینی طور پہ صوبائی حکومت مسرت صاحبہ، صوبائی حکومت آپ کی ہے، آپ اسمبلیز میں ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ختیجہ صوبائی گورنمنٹ ہے، لیکن جو ہے نا بجلی اور گیس جو ہے نا وہ وفاق کے پاس ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی، یعنی صوبوں کے پاس اختیارات نہیں ہوتی۔ تو مسرت صاحبہ بات تو کی جا سکتی ہے، اختیارات اگر آپ کے پاس نہیں تو دفاتر تو یہیں پر ہی ہیں، پھر کوئی شیڈیول ہوتا ہے، پھر کابینہ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، پھر اجلاس ہوتا ہے۔ جی دیکھیں میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بھی میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بجلی پر بھی بات کی اور گیس پر بھی اسی طرح سے بات کی، اور نہ صرف ہم نے کی بلکہ جو صوبہ سندھ سے کراچی سے یا کوئی بھی تعلق رکھنے والے ایم این اے سے انہوں نے بھی بالکل سختی سے بات کی ہے، لیکن بات کی جا سکتی ہے، کسی کو مارا پیٹا نہیں جا سکتا، آدمی کی گورنمنٹ ہے۔ ندیم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں، مجھے ذرا بتائیے گا، مسرت صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیڈرل میں آتا ہے بجلی گیس، تو پھر کیا کریں ندیم صاحب؟ فیڈرل حکومت کی طرف ہی دیکھیں، صوبائی حکومت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں صرف فیڈرل کے اوپر آتا ہے، جب پارلیمنٹ میں جب بات ہوتی ہے ہم اپوزیشن کو بھی بلیم کریں گے، ہم تمام ان نمائندوں کو بات کریں گے جو ہمارا ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ان کا کام ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا اور اس کے مسئلے کا حل نکالنا۔ ہمارے یہاں سیاست میں یہ ہوتا ہے میٹھا میٹھا میرا، کڑوا کڑوا تیرا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن سے بھی کہوں گا اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جناب اگر بجلی کے اندر کسی قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ تو اپوزیشن سے لے کے ہر کوئی اس کی بارے میں بات کرے اور پھر آپ اس منسٹری کو لے کے آئیں، ان سے سوال کریں کہ کس کیلکولیشن کے تحت آپ بجلی بنا رہے ہیں اور کیا آپ دے رہے ہیں۔ عوام کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیے کہ جناب 2 روپے کی میری بجلی بن رہی ہے اور 2 روپے میں منافع لے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کا جو فکسڈ آپریشنل کاسٹ ہے بجلی کا وہ کتنا ہے، کس بیس پہ بنا ہے، اس کے اوپر پروگرام کرنے چاہیے۔ آپ نمائندہ لے کے آئیں، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب ریلوے کا وزیر جو ہے وہ بجلی کے نمائندہ کر رہا ہوتا ہے اور جو بجلی کا وزیر ہوتا ہے وہ ریلوے کا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ پروگرام میں کوئی پارٹی سیاسی جو ورکر ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر بڑے جوش و خروش سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو ملک میں مسئلوں کے حل نہیں نکلتے اسی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے، توشہ خانہ کیس قابل سماعت اور کل اس کی سماعت ہوگی، اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک۔ اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے حوالے سے۔ طاہر رضوی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ طاہر صاحب، توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں؟ پہلے تو اس پہ بات ہوتی رہی اور اب قابل سماعت ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب کو اس کیس میں جو ہے وہ سزا ہو گئی ہے؟ دیکھیں ہو جائے گی لیٹر آن؟ سب سے پہلی بات تو میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو میری ایک سوچ ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ میرے حساب سے توشہ خانہ اگر کیس چلنا ہے نا تو پھر 50 سے اور 52 سے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جنہوں نے توشہ خانہ سے اپنا گاڑی لے لی جو کہ بینڈ تھی، گاڑی نہیں لے سکتے آپ، کسی قیمت میں بھی نہیں لے سکتے، ان گاڑیاں لی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ ایک گھڑی اگر کسی نے بیچ دی ہے اور اس کو تحفہ ملا تھا، وہ اس پہ بحث ہمیں نہیں کرنا کہ وہ بیچ سکتا تھا یا نہیں بیچ سکتا تھا۔ میں کہتا ہوں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بگننگ سے لیا جائے، جہاں جس نے توشہ خانہ سے لیے ہیں گفٹ، سب سے پہلے تو اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے۔ ایک لسٹ آئی ہے مگر وہ سلیکٹڈ آئی ہے، کوئی 10 سال یا 15 سال والی لسٹ ہونی چاہیے جو 50 سے 52 سے 53 سے۔ دوسری بات، توشہ خانہ سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ توشہ خانہ کا جو سامان ہے وہ بیچنا چاہیے، اور وہ توشہ خانہ کا سامان لے کر اور دوبارہ جو جس ملکوں میں ہم جاتے ہیں اور ہمیں گفٹ دینا پڑتا ہے۔ میں نے جو سنا تھا، میں پہلے زمانے میں جب شادی وغیرہ ہوتی ہے آپ کے یہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی کو مطلب 100 روپے لفافے میں رکھ کے دیے، 2000 دیے، تو یہ کہتے ہیں لوگ کہ بھائی آج ہم اگر کسی کے 2000 روپے لے رہے ہیں نا تو کل ہم اس میں 500 لگا کے جب اس کے بچے کی شادی ہوگی ہم نے واپس کرنا ہے۔ جب توشہ خانہ کوئی بھی ہمیں بادشاہ سلامت یا کوئی ملک ہمیں گفٹ کرتا ہے، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو وہ گفٹ سیل ہونا چاہیے اور وہ پیسے وہاں رکھنا چاہیے بجٹ، کہ ہم جب ہمارے ارباب اختیار جائیں کہیں تو وہ بھی تحفہ اسی اسٹینڈرڈ کا دیں جس اسٹینڈرڈ کا انہوں نے دیا ہے۔ تو توشہ خانہ صرف پولیٹیکل کیس ہے، مجھے اس میں کوئی ایسی جان نہیں نظر آتی۔ یہ چلے گا بھی تو آگے جا کے دفن ہی ہونا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک آدمی کا آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ پک اینڈ چوز کہ ایک آدمی کی گھڑی آپ نے اٹھا لی،
باقی پائن ایپل بھی اڑا دیے آپ نے جناب, گھڑیاں بھی اڑا دیں, اور پرفیومیں بھی اڑا دیں, کارپیٹ بھی اڑا دیے, پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر. اس کیس کو کیا بیس بنا کے ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب کو نااہل کر دیا اور پھر انتخابات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں؟ آف کورس یہی ہوگا نا, وہی میں نے کہا نا, وہ بھٹو کا جو ایک قتل ہوا تھا یا پھانسی ہوئی تھی, 10 سال بعد 5 سال بعد یہ کیس بھی کھلے گا کہ یہ زیادتی ہوئی تھی, وہ تو توشہ خانہ میں فلانے نے یہ کیا تھا. اس کے بعد جسٹس قیوم کی قولیں جیسے ہوتی ہیں, وہ سسٹم تو ہے نا ہمارے یہاں, کیا کریں, مجبوری ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کا انصاف کا نظام مضبوط نہیں ہے. جس دن مجھے کوئی کسی چیز سے, عمران خان کی مطلب خان صاحب کی کسی بھی چیز سے کوئی مجھے اتفاق نہیں ہے, لیکن ایک چیز سے مجھے ضرور اتفاق ہے کہ اگر انصاف کا نظام بہتر ہو جائے تو یہ ملک, یہ 20 روپے پہ کوئی نہیں چیخ رہا ہو. دیکھیں جی 20 روپے لیٹر کا جو پیٹرول اگر بڑھا ہے اور قوم اگر چیخ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہماری انکم نہیں ہے. میں ابھی میرے بھائی مستقل 20 روپے کے پیٹرول کو نا دفاع کر رہے ہیں, اور مجھے اس کا جواب دینا یوں ضروری ہے, 25 کروڑ روپے ایک ایم این اے کو ملے, اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, اور اس ایم این اے کو جو چوری کر کے ووٹوں کی آتا ہے, پھر اپنے پیسے 2 کروڑ روپے خرچ کر کے آتا ہے, 25 کروڑ کماتا ہے, اس کو 25 کروڑ دیے جا رہے ہیں, اور وہ پیسہ پیٹرول بھی نہیں ڈال سکتے عوام کے لیے. وہ بھائی چوری کا نظام ہے, چوری ہو رہی ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو, ابھی مسرت صاحبہ تھی, میں چاہتا تو مجھے موقع ملتا تو میں ضرور پوچھتا. ایک پیپلز پارٹی کا ایک گروپ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہا ہے, اور دوسرا بلاول کو چاہ رہے وزیر اعظم نہ بنے. ایسے کام ہو رہے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں, کس ملک میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گیا ہماری اکانومی. درد دل کرو ملک کا, درد دل میں ملک کا کر لوں. ارے بھائی عوام ہوگی تو ملک ہوگا نا, قبرستان ملک نہیں ہوتے, ملک ہوتے ہیں وہاں جہاں زندہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں اگر جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جذباتی ہو رہے ہیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کر رہے ہو. درد دل ہونا چاہیے. اس جو 20 روپے کا پیٹرول ہے وہ ہمیں نہیں پتا چل رہا, جس کو پتا چل رہا ہے اس کے دل سے پوچھیں. بہت اچھی بات کرتے ہیں. الفاظوں سے نہیں پیٹ بھرتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی دکان پہ 10 روپے کی چیز رکھی ہوگی تو 2 روپے میں دیں گے, یہ نہیں دیں گے. کہیں گے بھائی میرا کو دکانداری چلانی, کام کرنا, میرا تو نقصان ہو جائے گا, میرا نقصان ہو جائے گا. ہم لاجکلی بات کریں. دوسری بات یہ کہ اگر گھڑی چور کو آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, تو پھر موبائل جو چوری کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا. وہ تو چھوٹا سے 2000 کا موبائل چوری کرتے ہیں. گھڑی چور کو نہیں, گاڑی چور, پائن ایپل چور, سارے چوروں کو سزا دو نا. جو بڑے بڑے میرا لاجک یہ ہے, بل آ جاتے ہیں, یہ بہت اچھی گاڑی چور کیوں, یہ گاڑی چور کیوں نہیں, پائن ایپل چور کیوں نہیں, جو یہاں پر فنڈ کھا رہا ہے, جو فنڈ کھا رہا ہے روڈ بنانے کا. آپ کو پتا ہے سندھ میں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ 4 پروگرام رکھ دیں, میں آپ کو پورے سندھ کا کچا چٹا کھول دوں گا. یہ جو ہماری اکانومی خراب ہوئی ہے, دیکھیں ہمیں پیسے بچانے ہیں تو پیٹرول نہیں بڑھے گا, عوام کے کام آئے گا. جب تک رشوت ختم نہیں ہوگی, بے ایمانی اور کرپشن ختم نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہونا. کر لو جذباتی تقریریں. دیکھیں میں طاہر صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بیوروکریٹ کے پاس 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ کی لینڈ کروزر گاڑیاں پڑی ہوئی ہے, سر اب 17 کروڑ کی ہو گئی ہے, اور 2 ارب 35 کروڑ کی نئی گاڑیاں خریدنے کی کیا ضرورت ہے. یہ کوئی بات ہے. اور میں آپ کے اس میٹرو چینل کے توسط سے حکومت کو اور جو بھی مقتدر اعلیٰ کے لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کراچی کے اندر جو سلیب سسٹم ہے کراچی الیکٹرک کا, کہ جتنی یونٹ جائیں گے اتنی زیادہ ریٹ لگیں گے, یہ ختم کیا جائے اور اس کو یونیفارم کیا جائے, اور جو دوسرے شہروں میں جو ریٹ ہے وہی ریٹ کراچی میں لاگو ہونے چاہیے. کراچی اگر پشاور 10 روپے ٹیکس دیتا ہے تو یہ کیا نام ہے آپ کا پنجاب 20 روپے دیتا, اور کراچی 50 روپے دے رہا ہے. اور اب بقول شبر زیدی کے, میں ان کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے کہ جو ہمارا کراچی کا لالو کھیت کا جو ایریا ہے نا, وہاں کا ٹیکس پورے لاہور کے ٹیکس سے زیادہ ہے. جب کراچی اتنا زیادہ ٹیکس دے رہا, ہر چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. فاروق صاحب ایک بات میں کہوں گا ختیجہ صاحبہ, کہ کے الیکٹرک کے بارے میں آپ بات کریں ذرا. سر وہ ظفر عباس جے ڈی سی نے کتنا بولا, اس کو عدالت نے بلا کے کہہ دیا خاموش رہو, تم نہیں بولو گے کسی کمپنی کے بارے میں. تو آج تک وہ چپ ہو گیا, وہ بول نہیں سکتا. کے الیکٹرک کے جو تاروں کے ایسے لوگ پچھلے سال بارشوں میں مرے, ان کے سب کے بچوں کو اچھی تنخواہوں پہ نوکریاں دی ہوئی ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان کو سیاسی رشوتیں دی ہوئی ہے, اس لیے سب کے منہ بند کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ان سب کے بچے وہاں پہ کام کچھ کرے نہ کرے 10 اور 15 لاکھ کی نوکریوں پہ بیٹھے ہوئے. ظفر عباس جیسے ایکٹیو
एक्टिव बंदा वो चुप हो गया, वो नहीं ले सकता नाम। तो क्यों कराची के लोगों के साथ के जुल्म सितम हो रहा है? और मेट्रो चैनल हमेशा कराची के मसाइल को उजागर करता है, उसका हल भी पेश करता है। तो इसी चैनल पे बैठ के मैं कहता हूँ कि ये जो केई के जो स्लैब सिस्टम है वो ख़त्म किया जाए, ये हाई पावर और लो पावर ये ख़त्म किया जाए, और वही सिस्टम रखे जो लाहौर और दूसरे शहरों में है। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कराची के साथ ये सुंदरी माँ का सलूक MQM भी खामोश बैठी हुई है, कहती हम पेट्रोल पे एहतजाज करते, इसको वापस। अरे ज़बानी जमा खर्च क्यों कर रहे हो? सामने आओ, रोडों पे आओ, एहतजाज करो कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, मुसर्रत साहिबा का रुक कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, आपने गुफ्तगू तो सुन ली होगी, यकीनन आवाज़ तो आपको आ रही होगी। जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही थी मुझे ये बताइएगा मुसर्रत साहिबा, यहाँ पे बिजली की कीमतों के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, आपने कहा कि आप इस वक्त हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में तो हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएंगे और बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाहिश के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो फिर क्या हम देखेंगे कि बिजली की कीमतों में जो है वो कमी की जाएगी, कराची के अवाम को जो है वो पीने का साफ़ पानी मैसर किया जाएगा, और सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें, तालीम की हम बात करें, तो उसमें भी बेहतरी आएगी? देखिए खतीजा, एक तो मेरा भाई, मुझे उनका नाम नहीं समझ में आया, कह रहे थे कि जी कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म जी पीपी में बिलावल साहब के खिलाफ साजिश हो रही है। मुसर्रत साहिबा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड मालूम कर लीजिएगा। अच्छा, नहीं, कुछ लोग बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनना नहीं देखना चाहते। वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो बेचारे आगे जाके सूबों में क्या जवाब देंगे जब अपने सूबे में हालत नहीं बदल रहे। तो अगर आप टाइम देंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। मैं बात कर लूँ? जी, अब आप कर सकती हैं। जी, बात दरअसल ये है कि मेरे भाई, आप बाहर बैठ के ये तजज़िया ना करें, या तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो तो ये बात करें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं खबर दे रहा हूँ आपको। देखिए, आप मुझे खबर ना दीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान का बच्चा चाहता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ना बने इंशाल्लाह। उसकी रीज़न क्या है कि जो उन्होंने मुल्क का हाल किया, बच्चा चाहता है उनके पास, बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जब बनेंगे तो वो अपनी वालदा और अपने नाना के छोड़े हुए मिशन को पूरा करेंगे, और अभी भी वो कर रहे हैं। जो उन्हें मनसब मिला है उससे इंसाफ से लेके चल रहे हैं, और जब बंदा आएगा इस मनसब पे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि वो विजनरी लीडर है और विजनरी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी, और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म कोई भी हो, उसको अपने मुल्क के लिए सोचना है, अपने फ्यूचर यानी अपने यंगस्टर के लिए सोचना है, और यहाँ से फिर बेहतरी आएगी। और जब बेहतरी आएगी तो हम भी इसमें बात भी कर सकेंगे और तनकीद भी कर सकेंगे, और मौका जब भी मिलेगा बिलावल भुट्टो जरदारी को इंशाल्लाह वो बेहतर। मुसर्रत साहब, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि असेंबली अपनी वक्त पे तहरीर लो, और फिर अगर वक्त पे तहरीर लोगे तो फिर 60 दिन का वक्त दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम क्या, हर पॉलिटिकल पार्टी जो आईनी तौर पे समझती है और जमहूरी पार्टी है, और आइन के मुताबिक हम समझते हैं कि इलेक्शन होने भी चाहिए, और अपने मुकर्ररा वक्त पर असेंबली जो है ना अपनी मुद्दत ख़त्म करे और तहरीर दे जानी चाहिए, और उसके बाद इलेक्शन जो है ना 60 डेज के अंदर होने चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि वक्त पर इलेक्शन ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत न्याज़ी साहिबा आपके वक्त का। जी नाजरीन, आज हमने प्रोग्राम में कई सारी बातें की, और सवाल फिर यही है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को भी पर लग जाते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।